أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. سورة النساء آیت نمبر 160 161 162. گزشتہ کئی آیتوں سے یہود کی نافرمانیوں، سرکشی اور ان کی خرابیوں کا بیان چل رہا ہے. آج کی آیتوں میں ایک تو یہود کی خرابیوں اور نافرمانیوں میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے، اور پھر ان نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں جو سزا ملی اس کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے ان کی فضیلت اور منقبت کا تذکرہ ہے. تو سب سے پہلے آج کی ان آیتوں میں یہود کی 3 خرابیوں کا تذکرہ ہے. باقی خرابیوں اور نافرمانیوں کا تذکرہ گزشتہ آیات میں آپ سن چکے ہیں. آج کی ان آیتوں میں ایک خرابی یہود کی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وہ اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو روکتے تھے. یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی تھی اور ان کا مشن یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایمان نہ لائیں، بس یہ ان کی کوشش ہوتی تھی. لوگوں کو ورغلاتے بھی تھے، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بھی ڈالتے تھے، اور ایسے ایسے کام کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایمان اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات آئیں. تو ان کا ایک مشن اور ان کا ایک منصوبہ، ان کی ایک سازش، ان کی ایک خرابی بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ وہ ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے تھے. اور جیسا کہ چند آیتیں پہلے اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ یہود کا یہ مشن آج بھی چل رہا ہے. وہ ہر طرح کا زور لگاتے ہیں اور ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان سے دور کیا جائے. اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا، کوئی 6 لاکھ کے قریب گزشتہ چند سالوں، صدیوں میں اہل کتاب نے، اہل باطل نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لٹریچر کے طور پر 6 لاکھ کے طور پر کتابیں لکھی ہیں. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے، ان کے ایمان سے، ان کے نظریے سے دور کرنا. تو یہ مشن اور یہ خرابی اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.
دوسری خرابی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان یہودیوں کا سود لینا، سودی لین دین، حالانکہ ان کو سودی لین دین سے منع کیا گیا، انہیں منع کیا گیا تھا کہ سود نہیں لینا، لیکن اس کے باوجود تاویلات اور تحریفات کے تو وہ بڑے ماہر تھے، چنانچہ تاویلات کر کے یہ سود لیتے تھے۔ مثلا ایک تاویل ان کی یہ ہوتی تھی کہ یہودی اپنی قوم یعنی یہودیوں سے سود نہیں لیں گے، لیکن دوسری قوموں سے سود لے سکتے ہیں، یعنی سود لینے کی ممانعت یہود سے اس پر ہے۔ اگر یہودی کسی اور قوم سے سود لیتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک اور تعویل کی اور اس میں مزید تھوڑا سا ترقی کی کہ اپنی قوم میں بھی غریبوں سے سود نہیں لے سکتے، سرمایہ داروں اور مالداروں سے سود لے سکتے۔ تو وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود لیتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے۔ اور آج بھی نظر دوڑائیں تو عالمی سطح پر سب سے زیادہ سودی کاروبار کرنے والے یہودی ہیں، بلکہ سود کے بہت سارے منصوبے، سود کی بہت ساری قسمیں، سود کے بہت سارے اجزاء، ان کے ماسٹر مائنڈ یہودی ہیں۔ جو بھی سودی سکیم منظر عام پر آئے گی، جب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس کا موجد اور اس کا ماسٹر مائنڈ وہ کوئی یہودی ہے۔ عالمی سطح پر دنیا کے بینکوں میں دیکھیں، ورلڈ بینک میں دیکھیں، عالمی سطح پر سب سے زیادہ سود اور سودی کاروبار کرنے والے، سودی بینکنگ، یہ یہود کی ملکیت۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، قرآن بتاتا ہے اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس زمانے میں بھی یہودی تعویلات کرتے تھے، جیسے آج کل کے زمانے میں بہت سارے متجددین تعویلات کرتے ہیں کہ جی یہ والا سود جائز ہے، یہ والا سود جائز نہیں، اضعاف مضاعفہ والا سود جائز ہے نہیں ہے، اور دوسرے والا سود جائز ہے، یعنی جہاں دگنا کئی دگنا سود ہو وہ منع ہے، ہلکا پھلکا چلے گا۔ یہود بھی یہی تعویلات کرتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ اور تیسری چیز وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہودی مال کے پجاری، پیسے کے حریص، دولت کے لالچی، مادہ پرستی کا شکار، اسی زمانے سے دولت اور پیسوں کے پیچھے چلے آ رہے، اور پیسہ کمانے کی، دولت کمانے کی کوئی بھی صورت بس ان کو مل جائے، بس پیسہ کمانا ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ ظالمانہ ہے، وہ منصفانہ ہے، کسی بھی صورت میں ہے، پیسہ پیسہ، مادیت مادیت، دولت دولت، ایسے حریص، ایسے لالچی، ایسے مادہ پرست، ایسے دولت پرست۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ دنیا بھر میں جس سودی اسکیم کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ ہوگا۔ بالکل اسی طرح دنیا بھر میں غلط، ناجائز، ظالمانہ انداز سے جس اسکیم کے تحت، جس صورت میں، جس مشن میں غلط طریقے سے، باطل طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہو، تو اس کا پورا منصوبہ بنانے والے یہی یہودی ہیں۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ،
یہ خرابی بھی ان کی اسی زمانے سے چلی آ رہی. بس دولت کمانی ہے، چاہے اس کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے، کسی کو مارنا پڑے، معاشی طور پر، جسمانی طور پر، کسی پر ظلم کرنا پڑے، کسی کو بالکل زمین سے لگانا پڑے، کوئی بھی صورت ہو ہمیں دولت چاہیے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یعنی دولت کمانے کے لیے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ درندگی والی صفات کے حامل ہیں. جیسے درندہ جانور، اسے پیٹ بھرنے کے لیے بس کچھ چاہیے، وہ کسی کا بھی شکار کرے گا. اور کبھی کبھی تو درندہ ایسا بھی ہوگا کہ اسے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا تو اپنے بچے، اپنے ساتھ میں رہنے والے، اپنے وفادار، ان کو بھی کھا جائے گا. درندہ صفت. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ یہود کی خرابیاں ہیں. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے کے بھی بہت سارے لوگ ان یہودی خرابیوں کا شکار ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ایمان لاتے ہیں لیکن سودی کاروبار ہے. بینکوں میں سودی اکاؤنٹ، بینکوں میں بچت اکاؤنٹ، بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ، بینکوں میں منافع والے اکاؤنٹ، سود کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کا شکار ہیں کہ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہیں، خداع، دھوکہ، ظلم، ناجائز، ہر طریقے سے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، نقلی چیز پر اصلی کا لیبل لگا کر اور قسمیں کھا کھا کے بیچ رہے ہیں. نماز کے لیے آئیں گے پہلی صف میں بیٹھیں گے، لیکن تجارت کے لیے جائیں گے سب حرام کام کریں گے. وعدہ خلافی، رشوت خوری، ناجائز، ملاوٹ، دھوکہ. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہود کی اس خرابی میں آج کتنے مسلمان اس لت پت میں ہیں اور اس کا شکار ہیں. آج کی ان آیتوں میں یہود کی ان 3 خرابیوں کا تذکرہ ہے. باقی خرابیوں کا تذکرہ آپ 2-3 نشستوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اب آئیے آج کے اس درس کی دوسرا حصہ کہ ان تمام خرابیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کو سزا دی. سزا دنیا میں بھی دی، آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو آج کی ان آیتوں میں یہود کو ان کی خرابیوں کی وجہ سے ملنے والی دنیا اور آخرت کی سزاؤں کا تذکرہ ہے. دنیا والی سزا کیا ہے؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے بہت ساری حلال اور پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی. ویسے حلال ہیں کھانے پینے کی چیزیں، لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر وہ چیزیں ہی حرام کر دی. اس کا تفصیلی تذکرہ سورہ انعام میں آئے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، وہاں پر آئے. بعض جانور جو ناخنوں والے ہیں ویسے تو حلال ہیں، یہود کے لیے حرام. گائے اور بکری یا گائے اس طرح کے جانور، ان کی چربی ان پر حرام. اب یہ چیزیں حلال، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر ان حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ظلم کی نحوست کتنی سخت ہے. اور بعض مفسرین نے
تو بڑا پیارا ترجمہ کیا یہاں پر، بڑی پیاری اور خوبصورت تفسیر کی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، طیبات کا مفہوم انہوں نے لیا کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے اپنی طرف سے ملنے والے بہت سارے انعامات، احسانات، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو ظلم کی وجہ سے ان سب چیزوں سے محروم کر دی۔ یہودیوں کو اس وقت اقتدار حاصل، اللہ نے ظلم کی وجہ سے اقتدار چھین لیا۔ یہودیوں کو اس وقت انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عقیدت حاصل تھی، ظلم کی وجہ سے اللہ نے فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب کا شکار ہو گئے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرتیں بیٹھ گئی۔ ظلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے امن چھین لیا، بد امنی کا شکار۔ اب اس آیت سے ایک عجیب مسئلہ معلوم ہوا کہ ظلم کی نحوست سے انسان اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں، ظالم یہود اپنے ظلم کی وجہ سے امن سے محروم ہیں۔ یہودی آج کل جہاں بھی جاتے ہیں ان کو امن نہیں ہے، ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے، اور بعض جگہوں پر تو پھڑکا بھی دیتے ہیں ان کو لوگ۔ امن ختم۔ اب دیکھیں، ظلم کی وجہ سے اللہ نے امن چھین لیا ان سے، امن سے محروم۔ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرتیں ڈال دی۔ اب اس وقت بھی آپ دیکھیں، یہودی جہاں بھی جاتے ہیں معاشرہ ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان سے سکون چھین لیا۔ اب جس دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہیں بے سکونی کا شکار ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم پر یہاں حملہ ہو جائے۔ حملے ہو رہے ہیں، اللہ نے امن چھین لیا، سکون چھین لیا، لوگوں کے دلوں سے محبتیں چھین لی، لوگوں کے دلوں سے وہ جو ایک طرح کا ان کے دلوں میں ترس ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، اللہ نے وہ چھین لیا۔ یہ کیا ہے؟ ظلم کی سزا ہے۔ اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، ظالم نہ بنو، ظلم کرو گے اللہ کی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کھاؤ گے اللہ برکت چھین لیں گے، دھوکے اور ملاوٹ والی تجارت کرو گے اللہ برکت چھین لیں گے۔ حدیث میں ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا یہ تجارت کی برکتوں کو ضائع کر دیتا ہے، تجارت کی برکت کو چھین لے گا۔ یہ سب محرومیاں کدھر سے آ رہی ہیں؟ ظلم کی وجہ سے۔ خدا تعالی بڑا رحیم رحمان، وہ اپنی مخلوق پر ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ میں آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے اللہ ہم پر رحم کرے گا، میں آپ اللہ کی مخلوق پر ظلم کریں گے اللہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا، محروم ہوتے جائیں گے، سکون سے محروم، امن سے محروم، برکت سے محروم، لوگوں کے دلوں میں محبت اور عقیدت سے محروم۔ ظالم ہے، ظالم۔ آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، اگر کوئی شخص بد اخلاق ظالم ہو، محلے والے سارے اس کو پیٹھ پیچھے کس قدر نفرت اور عداوت سے یاد کرتے ہیں، ذرا دیکھ لو، تجربہ کر لو۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ظلم کی وجہ سے اللہ بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دے۔
اس لیے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظالم نہیں بننا، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرنا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کل کو آپ کی بیٹی جائے گی اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ آپ کے ماتحت کوئی کام کر رہا ہے اس پر ظلم نہیں کرنا، آپ بھی کسی کے ماتحت ہیں، وہ اللہ ہے۔ آپ اپنے ماتحت پر ظلم کریں گے ادھر سے آپ کو اس کی سزا اور بدلہ پہنچے گا۔ آپ کسی جگہ پر اپنے دوست یار کے ساتھ مجلس میں، محفل میں، کسی جگہ پر اپنے ساتھی کے ساتھ ہیں، اس پر ظلم نہیں کرنا، خدا تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، ظلم کی سزا اللہ دے گا۔ تو یہود پر ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ظلم کی، ظلم اللہ نے ان پر ظلم کی سزا دی، نافرمانیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ اللہ نے انہیں بہت ساری دنیاوی اچھی پاکیزہ حلال نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ذرا پہنچیں تو صحیح آخرت میں، دیکھیں پھر کیسے عذاب چکھیں گے، دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ یہ دوسرا حصہ آج کے درس کا۔ پہلا حصہ تھا یہود کی چند نافرمانیوں اور خرابیوں کا تذکرہ، دوسرا حصہ یہود کو ان خرابیوں اور نافرمانیوں پر ملنے والی دنیاوی اور اخروی سزا۔ آج کے اس درس کا تیسرا حصہ اور آج کے اس درس کی تیسری آیت، اہل کتاب میں سے جو ایمان لائے ان کی تعریف، ان کی فضیلت اور منقبت کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اہل کتاب میں سے تھے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ اہل کتاب میں سے تھے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ اہل کتاب میں سے تھے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں، مضبوط علم والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئیں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العزت ان کو دگنا اجر عطا فرمائے، ڈبل اجر اللہ انہیں دیں گے۔ ایک اجر و ثواب، انعام اور بدلہ اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا، اور دوسرا اجر و ثواب، انعام اور بدلہ خاتم النبیین، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، اجرہم مرتین، ڈبل اجر ملے گا ان کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے گناہوں اور ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر حرام کر دی بہت ساری پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اس کا تعلق پیچھے والی آیتوں کے ساتھ ہے، طالب علم غور سے سنیں۔ پیچھے تھا وَبِكُفْرِهِمْ، پیچھے تھا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ، پیچھے تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، پیچھے تھا ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، پیچھے تھا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہ سب ان کی خرابیوں کا تذکرہ ہے، تو اس جملے کا عطف بھی ان خرابیوں پر ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے بھی ان کو سزا ملی کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ بھی پیچھے سے متعلق، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود کھانے سے منع کیا گیا تھا۔
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کا مال باطل اور ناحق طریقے سے کھانے کی وجہ سے، یہ 3 خرابیاں ہیں۔ تو ان کی سزا دنیاوی سزا ہو گئی، اخروی سزا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ تیسری آیت ایمان والوں کا تذکرہ، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا، قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، تورات انجیل، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو ایسے ایمان والوں کو ہم بڑا اجر دیں گے، دگنا اجر دیں گے، ڈبل اجر دیں گے۔